اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ کسبت ایدیکم کا مطلب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی جو تم نے اعمال کیے، برے اعمال، گناہ، تو ان گناہوں اور برے اعمال کی وجہ سے انسان پر مصیبت آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی جن گناہوں پر انسان پر عذاب آتا ہے یا مصیبت آتی ہے وہ کم ہیں، اور زیادہ گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دڑکتی ہے یا قدم کو لغزش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ یعنی جن گناہوں پر سزا ملتی ہے وہ کم ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح جسمانی اذیتیں اور تکلیفیں گناہوں کے سبب آتی ہیں، اسی طرح باطنی امراض بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ باطنی امراض سے مراد گناہ ہی ہیں، یعنی جس طرح گناہوں کی وجہ سے جسمانی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، تو اسی طرح باطنی مصیبتیں، یعنی انسان ایک گناہ کی وجہ سے دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل دوسرے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر اسی طرح گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ نقطے لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ باطنی مصیبت ہے کہ انسان ایک گناہ کی وجہ سے دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک جہاز ہے۔ جوار مطلب سمندری جہاز، فی البحر، جو سمندر میں چلتے ہیں، کل اعلام، پہاڑوں جیسے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز سمندر کے اندر چلتے ہیں اور وہ پانی کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ انسان کا وزن ان جہازوں سے بہت زیادہ کم ہوتا ہے، لیکن انسان اس پانی کے اوپر نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ چھوٹی سی چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی، ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہاز جو کہ پہاڑوں کے برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، ہوا کو ٹھہرا دے، فیظللن رواکدا، تو وہ ٹھہرے ہی رک جائیں، وہ ٹھہرے ہی رہ جائیں، علی ظاہرہ، سمندر کی پیٹھ پر۔ یعنی ان بڑے بڑے جو جہاز ہیں پہاڑوں جیسے، ان کو اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے چلاتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو ہی روک دیں تو یہ اسی طرح سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ تو ظاہر ہے اب ایسا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، احسان ماننے والے کے لیے۔ او یوبقہن، یا اللہ ان کو تباہی کر دے، بما کسبوا، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان جہازوں کو کھڑے رہنے کے بجائے ان کو بالکل تباہی کر دے، سمندر میں غرق ہی ہو جائیں،
بما کسبوا انسان کے گناہوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جگڑتے ہیں ہماری آیات میں کہ ما لہم من محیص، ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی تم جہاز میں سوار ہو کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو، لیکن ان کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو روک دیں تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کو سمندر میں ہی غرق کر دیں گے، تو پھر تمہارے لیے کہاں جگہ ہوگی بھاگنے کی۔ فما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس ہے خیر، وہ بہتر بھی ہے، وابقی، اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ یعنی دنیا کی ہر چیز چاہے بڑی سی بڑی نعمت ہے، آخر ایک دن اس نے فنا ہونا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو آخرت کی نعمتیں ہیں اور آخرت کا جو اجر ہے وہ بہتر بھی ہے، وابقی، اور باقی رہنے والا بھی ہے ان لوگوں کے لیے آمنو، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر کی نعمتوں کو ترجیح دی ہے دنیاوی نعمتوں پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرمائیں گے؟ اس کے لیے پہلی شرط تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ آمنو، یہ آخرت کی جو نعمتیں باقی رہنے والی ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے چند نیک اعمال کا ذکر فرمایا کہ وہ ایمان لانے کے بعد یہ نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہ چند صفات ان کے اندر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اخروی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور ان کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اب وہ صفات کیا ہیں؟ ایمان لانے کے بعد پہلی صفت تو یہ ہے کہ علی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی ہر کام اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، کسی اور پر بھروسہ اور توکل نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کو حقیقی کارساز سمجھتے ہیں۔ اور دوسری صفت کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم، کہ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، یہ دوسری صفت ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ اب بے حیائی بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کے بعد اس کو الگ سے ذکر فرمایا، کیونکہ فواحش گناہ عام کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ سخت ہے، اور وہ ایک ایسی مرض ہوتی ہے کہ جس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ فواحش کا لفظ ان کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جن میں بے حیائی ہو، اور اسی طرح جو کام ڈھٹائی کے ساتھ کیے جائیں، اعلانیہ طور پر کوئی انسان ڈھیٹ ہو جائے اور اللہ سے تو شرم نہیں کرتا لیکن لوگوں سے بھی شرم نہ کرے اور علل اعلان وہ گناہ کرے، تو ایسے گناہوں کو بھی فواحش کہا جاتا ہے۔ یعنی گناہوں سے تو بچنا ہی ہے، لیکن خاص کر بے حیائی والے کاموں سے اور علل اعلان گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اخروی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دوسری صفت تھی۔ تیسری صفت کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، جب وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، کیونکہ کسی کی محبت یا کسی پر غصہ، یہ دونوں چیزیں تب غالب آتی ہیں جب غالب آتی ہیں تو اچھے بھلے عاقل فاضل آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہیں۔ یعنی جب انسان کو غصہ آتا ہے، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں، تو اس وقت غصے کو پی لینا، برداشت کرنا، یہ سب سے بڑا حسن اخلاق والا کام ہے، صبر والا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جب ان کو غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، یہ چوتھی صفت ہے کہ الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ استجابت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملے اس کو فوراً بغیر کسی چون چرا کے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں۔
اور آگے نماز کو الگ سے ذکر فرمایا کہ یعنی یہ لوگ نماز کو اس کے تمام واجبات اور آداب کے ساتھ صحیح ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت ہے ان لوگوں کی۔ اور پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے کام مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک تقویٰ کی علامت ہے کہ جہاں بھی انسان جب کوئی خاص کر جو ایسا کام جو سب کی فلاح کا ہو، معاشرے کی فلاح کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو ایسے کام کو مشورے سے طے کرنا چاہیے۔ شورا بروزن بشرا یہ مصدر ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسے اہم امور جن میں شریعت نے کوئی خاص حکم متعین نہیں کیا، ان کو طے کرنے میں یہ باہمی مشورہ سے کام لیتے ہیں۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مہمات مملکت میں مشورہ لینا تو واجب ہے، یعنی جو آدمی حکومت چلا رہا ہو یا کسی ادارے کا سربراہ ہو تو اس کے لیے تو مشورہ لینا واجب ہے۔ اسلام میں امیر کا انتخاب بھی مشورے پر موقوف کر کے زمانہ جاہلیت کی شخصی بادشاہتوں کو ختم کیا گیا۔ تو اگر کوئی آدمی حکومت نہیں چلا رہا لیکن اس کے علاوہ بھی اگر اس نے کوئی کام کرنا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی واضح ذکر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے مشورہ کرے کہ جو اس کام کے متعلق جانتے ہوں، ماہر ہوں۔ تو ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر اہم کاموں میں صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم مشورہ سے کام کرتی ہے تو ضرور ان کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کر دی جاتی ہے۔ تو جب بھی انسان کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے دو کام بہت ضروری ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے۔ ایک تو یہ کہ استخارہ کرے، اور دوسرا یہ کہ مشورہ کرے، اور مشورہ ایسے لوگوں سے کرے کہ جو مشورہ دینے کے قابل بھی ہوں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس میں قرآن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور آپ سے بھی اس کا کوئی حکم ہمیں نہیں مل رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری امت کے عبادت گزاروں کو جمع کرو اور آپس میں مشورہ کر کے طے کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو، کیونکہ انسان کمزور ہے، بعض اوقات اس کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو چند ایسے لوگوں سے مشورہ کر لو کہ جو تقویدار ہوں، عبادت گزار ہوں، عقل مند ہوں، جو مشورہ دے بھی سکیں۔ تو جب انسان اپنے امور میں مشورہ سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نامراد نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پانچویں صفت بیان فرمائی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ چھٹی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی صدقات دیتے ہیں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، مساجد اور مدارس پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ایسے راستے ہیں کہ جو خرچ کرنے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ان لوگوں کی صفات میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ اخروی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ساتویں صفت ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، کہ جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان پر ظلم کیا جائے تو مظلوم کے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے لے، جتنا اس پر ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لے، اگر اس سے زیادہ لے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر معاف کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، معاف کرنے پر اجر زیادہ ہے اور بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے ویسے ہی، یعنی جتنی برائی اگر کی ہے، کسی نے ظلم کیا ہے تو اتنا ہی اس سے بدلہ لو۔ فَمَنْ عَفَا، پھر جو کوئی معاف کرے، وَأَصْلَحَ، اور صلح کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اور ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی بدلہ بھی لے سکتا ہے جتنا ظلم ہوا ہے، لیکن اگر معاف کرے گا اور صلح کرے گا تو یہ زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جس شخص نے
اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی اپنا بدلہ لینے میں کوئی الزام نہیں ہے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، الزام تو ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، الزام تو ان پر ہے، وہ ظالم لوگ ہیں، اپنا بدلہ لینے والے ظالم نہیں ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، یعنی معاف کرنا، ظلم کے باوجود معاف کرنا اور مصیبتوں پر تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہے، لیکن جو بھی یہ کرے گا، صبر کرے گا اور معاف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بڑا اجر ملے گا۔